ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو اپنے آپ کو توحید کا ٹھیکیدار سمجھتا ہے، اور یہ اپنے علاوہ نعوذ باللہ سب کو مشرک سمجھتا ہے۔ تو ایسے توحید کے ٹھیکیدار من گھڑت باتیں پھیلاتے ہیں، جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم توحید پر ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں نعوذ باللہ وہ مشرک اور کافر ہیں۔ ان میں سے چند کا ذکر میں کرنا چاہوں۔ قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب، یہ اہل حدیث کے عالم ہیں پاکستان کے۔ اسی طرح ان کا ایک جرجیس عالم ہے انڈیا سے، جنہوں نے اس بات کو پھیلایا ہوا ہے اپنی عوام میں کہ جناب بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک دوست نے قاری خلیل الرحمن کی ویڈیو بھی سینڈ کی، بھری محفل میں یہ بات بتا رہے کہ جناب بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں، بلکہ ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ اللہ کریم اور غوث پاک جا رہے تھے عرش پر، تو چوتھے آسمان سے اللہ کریم نیچے گرنے لگے تو غوث پاک نے انہیں پکڑ لیا، تو اس لیے انہیں غوث اعظم کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ یہ اپنی عوام کو بتاتے ہیں بھائی آپ توحید کے ٹھیکیدار بن رہے ہیں، کم سے کم اس کتاب کو دیکھیں تو صحیح۔ آپ نے وہ کتاب ہی نہیں پڑھی۔ اس کتاب کے بارے میں اہل سنت کے علماء نے کیا لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، کس طرح یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، جس کو اہل سنت مانتے ہیں، اپنا امام بھی مانتے ہیں، بہت بڑے محقق، ان کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 279 پہ لکھتے ہیں کہ تذکرہ غوثیہ، جس میں غوث علی شاہ پانی پتی کا ذکر ہے، ضلالتوں، گمراہیوں بلکہ صریح کفر کی باتوں پر مشتمل ہے یہ کتاب۔ اہل سنت کے بہت بڑے عالم وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضلالت گمراہی پر مشتمل کتاب ہے، اور بلکہ آگے لکھتے ہیں کہ ایسی ناپاک بے دینی کی کتاب ہے کہ جو اس کو دیکھے اس کو وہیں جلا دے، اس کا دیکھنا حرام ہے، جس مسلمان کے پاس ہو جلا کر خاک کر دے۔ ایسی کتاب کو خاک کر دے اگر کہیں آپ کو مل جائے۔ تو یہ ہمارے امام تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی کتاب جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، اس کو تو جلا کر آپ خاک کر دیں۔ آپ ان کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں سنا کے، آپ نے کتاب ہی نہیں پڑھی نہ دیکھی ہے۔ تو اس طرح یہ جھوٹ بولتے عوام کے ساتھ۔ ہمارے امام تو یہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو جلا دیں جس میں اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اور جہاں رہی غوث اعظم کی بات، یہ آپ کتاب شاید انہوں نے نہیں پڑھی، اللہ انہیں توفیق دے، کوئی کتاب پڑھ لیں۔ یہ کتاب دیکھیں، بہت بڑے محدث ہیں شیخ نوح بن مصطفیٰ رومی حنفی، المتوفیٰ 1070، یعنی تقریباً کوئی 400 سال پرانے یہ محقق ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ غوث کسے کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 59 کہتے ہیں کتب، ابدال، نجبا، اوتاد، یہ تصوف کی اصطلاحیں ہیں۔ ان میں سے ایک کتب ہے، اسے جو کتب ہوتا ہے یسمى غوثاً، اسے غوث بھی کہا جاتا ہے۔ غوث معنی مدد کرنا، لیکن یہ ایک اصطلاح ہے، جس طرح قائد ہے، اور اسی طرح بہت سارے قائد ہیں، ان میں سے بڑا قائد اسے کہتے ہیں قائد اعظم۔ اب حالانکہ ہمارے بڑے اگر معنی دیکھا جائے تو وہ قائد تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو اسی طرح تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن اس وقت میں جتنے بھی قائد تھے، ان سب قائدوں کی جو لیڈ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے جناب محمد علی جناح صاحب، اس لیے انہیں کہتے ہیں قائد اعظم۔ تو اس طرح غوث کتب کو کہتے ہیں، اور کتب میں جو بڑے درجے والا ہوتا ہے اسے غوث اعظم، یعنی اس اصطلاح کے اندر، یعنی جو کتب ہے ان میں سے بڑا جو کتب ہے، کتب کو غوث بھی کہتے ہیں، جو بڑا کتب ہے اسے غوث اعظم کہا جاتا ہے، یہ محقق لکھتے ہیں۔ اور مدد کے لحاظ سے بھی، چونکہ وہ جب زندہ ہوتے تھے روحانی بھی لوگوں کی امداد کی، اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے بھی انہوں نے لوگوں کی بڑی امداد کی۔ تو یہ کتب کی ایک اصطلاح ہے غوث، اور سب سے بڑے کتب کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب سے بڑے غوث خدا کے مقابلے میں آ گئے، مدد کرنے والا خدا ہے تو نعوذ باللہ غوث اعظم یعنی خدا کی مدد کرنے والے ہیں، یا خدا سے بڑھ کر مدد کرنے والے، الامان والحفیظ، ایسا کسی کا عقیدہ نہیں ہے۔ جس طرح قائد برابر ہے لیکن بڑے قائد کو قائد اعظم، اس طرح کتب برابر ہیں، بڑے کتب کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی صدیق اکبر، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کریم فرماتا ہے اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ سورہ النساء آیت نمبر 87 ہے،
اللہ فرماتا ہے اللہ سے بڑھ کر بات کس کی سچی ہو سکتی ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں صدیق اکبر۔ اور انہوں نے جو توحید کے ٹھیکیدار یہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں صدیق اکبر، فاروق اعظم، تو یعنی سب سے بڑے سچے صدیق اکبر۔ تو اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے سب سے بڑی سچی بات تو اللہ کی ہے، تو کیا صدیق اکبر نعوذ باللہ اللہ سے بڑھ کر سچے؟ نہیں، یعنی صحابہ میں سے ان کو ایک رتبہ ملا ہے، ایک لقب ملا ہے صدیق اکبر کا۔ اسی طرح فاروق اعظم، فاروق تو قرآن ہے، فرق کرنے والا حق و باطل میں، لیکن فاروق اعظم ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں اس کا اس حساب سے رتبہ اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ امام اعظم امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات المدلسین میں امام اعظم امام شافعی کو کہا ہے، تو کیونکہ وہ ان کے پیروکار تھے، تو ویسے تو سب سے بڑے امام تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس طرح اگر فتوے لگائے جائیں تو امام اعظم کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ پر کیا فتویٰ لگیں گے؟ اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم لکھتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے محدثین امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھتے ہیں، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کو امام اعظم لکھتے ہیں۔ تو یہ ایک اصطلاحیں ہیں، یہ ایک رتبے ہیں اور یہ ایک لقب ہے۔ ان القاب کو ظاہری معنی کے ہٹا کر آپ اس کو خدا کے مقابل میں لانا یہ ایک جہالت ہے، یہ کوئی توحید نہیں ہے۔ تو غوث اعظم یعنی قطب، غوث مانا قطب، غوث اعظم بڑے قطب، اس زمانے میں جتنے بھی قطب تھے ان میں سے بڑے قطب تھے غوث اعظم، اس لیے آپ کا لقب پڑ گیا۔ اس طرح قائد اعظم جنہوں نے پاکستان کی تحریک چلائی آزادی کے، اس میں بہت سارے بڑے بڑے قائد تھے، لیکن لیڈ کون کر رہے تھے؟ محمد علی جناح، اس لیے انہیں کہتے قائد اعظم صدیق اکبر۔ تو ان باتوں کو سمجھا جائے گا اور ایسے لوگوں کے چنگل سے نکلا جائے گا، اور جو عوام کو گمراہ کرتے ہیں جب ان کو ہم جواب دیتے ہیں پھر یہ چپ ہو جاتے ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں عمر صدیق صاحب انہوں نے دعویٰ کیا ہوا تھا کئی محفلوں میں، جناب حدیث ہرقل جو بخاری میں 7 نمبر حدیث ہے، ایک طویل حدیث ہے، تو کہتا ہے کسی بریلوی عالم نے نہیں سنائی 70 سالوں سے جب سے پاکستان بنا ہے اور 2020 تک کسی بریلوی عالم نے یہ حدیث نہیں سنائی۔ ہم نے پروف کیا، ہم نے ویڈیو دکھائی کہ ہم نے یہ سنائی، ہم نے ممبر میں سنائی ہے، اور ہم نے اس کی ویڈیوز جب اپلوڈ کی تو جناب جب ان سے پوچھا گیا کہتا نہیں یہ میرا بیان تو یہ 2015 کا تھا، حالانکہ وہ بات کر رہا ہے کہ جناب یہ نومبر کا مہینہ اور 2020 ہے، لیکن وہ مکر گیا۔ اس طرح جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان جھوٹوں سے بچائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ کے آل اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔